السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائس ٹی وی سے۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے بڑی شدید بحث جاری ہے ویسٹرن ورلڈ میں اور چائنا کے درمیان۔ ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس اور دوسری کنٹریز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو کہ یہ چائنا وائرس ہے اور یہ چائنا کے سٹی ووہان سے ہی نکلا ہے۔ کل کہ اگر آپ فاکس نیوز دیکھیں یا CNN کے آرٹیکلز دیکھیں اس پہ بھی یہ مینشن ہے کہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس کووڈ-19 یہ ایک لیب سے غلطی سے ریلیز ہو گیا ہے جو کہ چائنا مان نہیں رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس نے جو میڈیا میں انفارمیشن دی ہے ڈیتھس کی وہ بھی کم دی۔ یہ تو کافی دیر سے بحث جاری تھی، اس میں فرانس کے صدر نے بھی کہا اور ویسٹرن میڈیا نے بھی کہا کہ چائنا جو ہے وہ اپنی انفارمیشن ڈیتھس کی بہت کم بتا رہا ہے۔ آج ناظرین چائنیز میڈیا نے ایک ڈیٹا شیئر کیا میڈیا میں جس پہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ ووہان میں انہوں نے کہا کہ ڈیتھس جو ہیں جو ہوئی ہیں وہ تقریباً 50% زیادہ ڈیتھس ہیں۔ یعنی پہلے جو ڈیتھس وہ شو کر رہے تھے کافی دنوں سے جو آ رہی تھی وہ تھی 3800 اور اب جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ تقریباً 4632 ڈیتھس ہیں۔ تو ناظرین یہ جو تھی چیز یہ کافی دنوں سے ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا جو چائنی گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی اور چائنی میڈیا نہیں مان رہا تھا، لیکن یہ جو اب آپ نے دیکھا تو یہ اس طرح وہ نکل آئی چیز۔ اور اگر یہی بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے ہی یہ وائرس نکلا ہے تو وہ بھی بات کل کو صحیح ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی ناظرین تھیوری کیا بیان کی جاتی ہے؟ تھیوری یہ بیان کی جاتی ہے کہ کرونا وائرس پہ آپ کو سب کو پتہ ہے وہ جو انیشیل انفارمیشن بھی آئی تھی کہ وہ بیٹس چمگادروں میں سے آیا ہے۔ سارس کے بعد جب یہ وبا پھیلی چائنا میں اس کے بعد اس پہ ریسرچ شروع ہوئی اور ریسرچ پھیلتے پھیلتے اس پہ ہم نے ایک پہلے ہی پروگرام کیا تھا کہ ریسرچ بہت زیادہ پھیلی ڈیٹیل میں گئی اور اس کے بعد یہ وہاں سے نکل آئے۔ تو نا اس کے متعلق یہ ہے کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں یہ ریسرچ ہو رہی تھی جہاں پہ تھوڑا سا کہہ لیں آپ کہ بے احتیاطی کی گئی۔ وہاں پہ ایک انٹرنی لڑکی تھی جو وہاں پہ ریسرچ کی ٹیم ممبر تھی، لیکن اس کو کیا ہوا کہ اس نے وہ کیری کیا وائرس اور وہ کیری کر کے باہر نکلی وہاں سے اس کے اپنے بوائے فرینڈ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یعنی ایک انٹرن جو کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں انٹرنشپ کر رہی تھی بے احتیاطی سے وائرس کیری کرتی ہے، وائرس اس کو لگتا ہے، وہاں سے وہ نکلتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ بوائے فرینڈ بھی افیکٹڈ ہو گیا ہے اور پھر پھر آپ نے دیکھا اس وقت تک دنیا میں تقریباً 21 لاکھ لوگوں کو یہ وائرس لگ چکا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک انٹرنی سے وائرس پھیلا ہے تو یہ ناظرین بہت بڑا سانحہ ہوگا یعنی پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اور ناظرین 1,45,000 تقریباً ڈیتھس ہو چکی ہیں، 21 لاکھ پیشنٹس ہیں اور 1,45,000 ڈیتھس۔ اگر اس تھیری میں کچھ بھی حقیقت ہے تو ناظرین یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ناظرین، ایک اور ریسرچ آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کیمبرج یونیورسٹی نے کی ہے سائنٹسٹوں نے کہ یہ وائرس دراصل جنوری، فیبرری یا دسمبر میں نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وائرس نہ ہی ووہان سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ ہوا ہے صدرن چائنا سے اور یہ ہوا تھا سپٹمبر میں، لاسٹ ویک آف سپٹمبر سے لے کے دسمبر کے فرسٹ ویک تک یہ وہاں پھیلتا رہا جس کی انفارمیشن ہی نہیں تھی۔ اور دوسری یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ وائرس آیا ووہان میں جب اس کا اسپریڈ ہوا تو چائنیز گورنمنٹ نے اس کو ڈیلیبریٹلی 7 ڈیز کے لیے روکے رکھا۔ وہ بھی ایک بڑا سانحہ تھا، وہ بھی لاک ڈاؤن سے پہلے کی سچویشن تھی کہ جس پہ نہیں بتایا گیا۔ تو یہ 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں جو اسے آپ سے کرنا تھی۔ اور اس کے ساتھ اب چونکہ سب لوگ گھروں میں بند ہیں، قید ہیں، زیادہ تر کنٹریز میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن کھل بھی رہے ہیں۔ اور ابھی ہم نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں جس میں ناظرین میکسیکو کا بیچ ہے اور اس پہ انسان کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ ایلیگیٹرز نظر آ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ایلیگیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج میں نے ایک اور آرٹیکل دیکھ رہا تو اس میں دیکھا کہ افریقہ کی جو سڑکیں ہیں جہاں پہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے وہاں پہ ناظرین لائنز جو ہیں نا ایک بڑی تعداد میں سڑک پہ اونگ لے رہے ہیں، سو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ناظرین لوگ جو ہیں گھروں میں بند ہیں اور جو ہمارے حشرات ہیں وہ باہر آج کل۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ملہ کی پہاڑیوں میں وہاں پہ چیتا آ گیا، وہاں پہ آپ نے دیکھا نتھیا گلی میں اس طرح بھی چیتا آ گیا روڈ پہ۔ تو لوگ گھروں میں بند ہوئے ہیں تو جو جانور ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں۔ ناظرین یہ تو تھا تھوڑا آج کرونا پہ آپ کو یہ 2 انفارمیشن شیئر کرنی تھی۔ اب ناظرین جانتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ علیم خان کو
سینئر وزیر بنایا گیا پنجاب میں. جیسے میرے کان میں خبر آئی کہ علیم خان کو پی ٹی آئی کا سینئر وزیر بنایا گیا تو میں نے فوراً ہی اپنی تمام ریکال کیا کہ شروع میں جیسے علیم خان کا نام آنا شروع ہوا تھا تو جہانگیر ترین بہت ایکٹیو ہو گئے تھے. انہوں نے ادھر سے ایم پی اے پکڑ ادھر سے ایم پی اے پکڑ، جس پہ ان کا جہاز بڑا مشہور ہوا تھا. انہوں نے ڈفرینٹ ساؤتھ سے ایم پی ایس کو ملایا اور کہا یہ جاتا ہے، لوگ بھی اس پہ بہت حد تک متفق ہیں کہ یہ جو چوائس تھی بزدار صاحب کی، یہ جہانگیر ترین کے کین پہ کی گئی تھی کیونکہ وہ خود ساؤتھ کے ہیں، یہ بھی ساؤتھ کے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ویک ترین کینڈیڈیٹ آئے تاکہ ان کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے جہانگیر ترین کی، وہ اپنا جو ہے رول قائم کر سکیں، یعنی ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر سکیں. وہ کرتے بھی رہے ہیں. آپ کو اکثر ان کی میٹنگز بزدار صاحب کے ساتھ نظر آتی ہوں گی. اور نہ ہی بزدار صاحب کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا تھا، وہ اتنے ویک تھے، خان صاحب کو پتہ کیوں نہیں چل رہا تھا، کیونکہ خان صاحب کو بہت زیادہ انفلوئنس تھا جہانگیر ترین کا. اور یو کین سے دیٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا، انویسٹ بھی بہت زیادہ پارٹی پہ کیا. اب جیسے ہی جہانگیر ترین کا ایگزٹ ہوتا ہے تو علیم خان صاحب فوراً ان ہو جاتے ہیں. ہی از آلسو ویری پاورفل مین، دولت کا ان کے پاس ریل پیل ہے، اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں. اور ناظرین بڑی انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 6-7 دنوں میں جیسے ہی علیم خان نے سینئر وزیر بنے ہیں، انہوں نے 2-3 کلب روڈ پہ میٹنگز کی ہیں جس میں سیکرٹریز بھی شامل تھے، دوسرے منسٹرز بھی شامل تھے. تو اس کے بعد آپ نے آنیاں جانیاں دیکھی ہوں گی بزدار صاحب کی. بزدار صاحب اب ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اتر رہے. میں آپ کو جسٹ ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ بزدار جب سے علیم خان منسٹر بنے ہیں، بزدار صاحب نے لاہور کا ہیلی کاپٹر پہ چکر لگایا، اس کے بعد بھکر، اس کے بعد ڈیرہ غازی خان، تونسا اور فضائی دورہ راولپنڈی کا بھی کیا. اور پچھلے 5 دنوں میں جب سے ایکٹیو ہیں یہاں پہ علیم خان، وہ خوراک کے معاملے میں جو رمضان پیکیج آ رہا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور بڑا سختی سے کام کر رہے ہیں. اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی علیم خان کین ڈو ویل. اب ان کو ڈبل اشارہ لگ گیا ہے بزدار کو کہ یار کہیں میری وزارت ہی نہ چلی جائے. تو ناظرین آپ حیران ہوں گے پچھلے کچھ دنوں میں جب سے علیم خان منسٹر بنے ہیں، بزدار صاحب نے نارووال، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، گجر خان، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان، تونسا، ملتان، ساہیوال، کمالیہ، میاں چنو اور لاہور کے ڈیٹیلڈ وزٹس کیے ہیں. اور جہاں پہ کوئی راشن دیا جا رہا ہے یا کوئی وہ امداد دی جا رہی ہے وہاں کے سینٹرز کے بھی وزٹ کیے ہیں. لیکن کاش بزدار صاحب یہی کام پچھلے 1.5 سال میں کرتے، اتنے ایکٹیو 1.5 سال میں ہوتے. اب علیم خان صاحب کا جب تھوڑا ان کی سر پہ آ گیا ہے، اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے لیے بہت اچھا ہے اگر علیم خان لاہور میں بیٹھ کے باقی ایڈمنسٹریٹو کام میں تیزی لائیں گے تو یہ دوسرے جو ڈسٹرکس ہیں 36 ڈسٹرکٹ جن کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے پچھلے کافی دیر سے 1.5-2 سالوں سے، اگر ان پہ توجہ دی جائے تو یہ عوام کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے اچھا ہوگا. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.